تو ذات عزیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ عادیات میں وَفُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی کہ ہماری نیتیں، انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کے مطابق میدان حشر میں فیصلے ہوں گے، کیونکہ اس وقت زبان کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے، زبان کو بند کر دیا جائے گا، کیونکہ انسان جھوٹ کس کی وجہ سے بولتا ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ گناہ کیا بھی تو نہیں مانتا، غلطی کی بھی ہے تو نہیں مانتا، چرب لسانی کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اوپر کفر لگا دے گا، تالے لگا دینے، اور ہمارا ایک ایک انگ بولے گا، جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، ایک ایک حصہ میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ یہ کیسے انکار کر سکتا ہے، اس نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، فلاں مغالطت بھی کی، اللہ فلاں موقع پہ بھی تجھے ناراض کیا، فلاں موقع پہ تیرے عذاب کو دعوت دی، اور انسان اس وقت کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، اور تم کیسے بول سکتے ہو، تم دنیا میں نہیں بولتے تھے؟ تو ہمارے اسے بول کے بتائیں گے کہ اے زبان، اے لسان، تجھے بھی بولنے کی قوت عرش والے نے دی تھی، آج ہمیں بھی بولنے کی قوت عرش والے نے دی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں چھپے راز اس دن اگل دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ زمین میں چھپے ہوئے جو راز ہیں، اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کے اوپر بہت شدید قسم کا زلزلہ طاری ہوگا، ایسا زلزلہ کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ انسان سن سکتا ہے، اس کے بارے میں ایک تصور قائم کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا، کیونکہ اس جیسا شدید زلزلہ روئے زمین میں کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر رکھ دے گی۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنا شدید زلزلہ تھا، کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل بن گئے ایک جھٹکے کے اندر ہی، کتنے دیہات، کتنی بستیاں زمین دوز کر دی گئیں، صفحہ حسیس ان کا نام و نشان مٹا دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے باغی اور نافرمان بن چکے تھے۔ اللہ کے عذاب کو خود انسان جب دعوت دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند گناہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو انسان اتنا دلیر ہے کہ رب کے عذاب کو دعوت دے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پکڑتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زلزلے، یہ سونامی، یہ سیلاب، یہ بے موسمی بارشیں اور یہ قحط سالیاں اللہ رب العزت کا ظلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے۔ وہ چھوٹا سا زلزلہ تھا، بالا کوٹ راولہ کوٹ سے آیا اور کراچی تک اس کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے، کتنا جانی مالی نقصان ہوا، لیکن اذا زلزلت الارض زلزالها، آخری زلزلہ جب زمین کے اوپر سے سارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا لیے جائیں گے اور زمین اپنا سارا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان تعجب سے، حیرانی سے کہے گا اسے کیا آج ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، کہ ساری خبریں اللہ کے سامنے پیش کر دے گی، یہ زمین ساری خبریں اللہ کے دربار میں پیش کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ یہ حکم رب نے اسے دیا ہے۔ یہ آسمان میرے رب نے پیدا کیا ہے، یہ زمین میرے رب نے پیدا کی ہے، یہ انسان میرے رب نے پیدا کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کی مخلوق ہیں، تو میرا اللہ جس سے جو چاہے کام لینے کے اوپر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ میرے رب کا یہ حکم ہے، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاقًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اور لوگ اس دن قبروں سے گروہ در گروہ اٹھائے جائیں گے، کیوں اٹھائے جائیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں، کون سے کام جو آج میں دنیا میں کر رہا ہوں، وہ اعمال جو آج دنیا میں کر رہا ہوں، جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میرا اور آپ کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ کے دربار میں پیش کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر خیر کی ہے، خیر سے مراد کیا ہے؟ نیکی۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا نیکی۔ جس چیز کا سوالے نے حکم دیا کہ بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے، اگر میں نے اسے کیا ہے تو وہ نیکی ہے، اور جس کام سے سوالے نے مجھے منع کر دیا کہ بھئی یہ کام تم نے نہیں کرنا، اس کام کے تم نے قریب نہیں جانا، اگر میں نے اسے اپنے آپ کو روکا ہے تو زیادہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے گناہ کیا ہے،
شر کیا ہے. شر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب بتایا جاتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے تو فوراً سے آگے سے سوال کرتے ہیں کیا جی یہ فرض چیز ہے؟ اگر فرض ہے تو پھر ہی مانیں گے. کیا یہ بات لا تجویز کافی نہیں کہ محبوب پیغمبر کا حکم ہے، اس کے لیے اتنی ٹو میں پڑھنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ جب شوالا کہہ رہا ہے کہ ذرے کے برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے اس کا اجر دوں گا، ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہے اس کا حساب دوں گا، تو پھر حضرت جی کا یہ فرض، یہ سنت، یہ نفل، یہ موقدہ، یہ غیر موقدہ، یہ ساری کی ساری تقسیمیں انسانوں نے بنائی ہیں. اللہ نے تو جنرل دو چیزیں بتا دی، خیر یرا، بہتر کام کیا، اچھا کام کیا، نیکی والا کیا اس کا اجر ملے گا، اور شر یرا، اگر آپ نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. تو لہذا لمحہ فکریہ ہے کہ آج رب کی بغاوت، رب کی نافرمانی بڑی دلیری سے کرتا جا رہا ہوں، اور جب کوئی کہتا ہے حضرت یہ کون سی فرض چیز ہے، نبی علیہ السلام نے اتنی سختی سے نہیں کہا، دین میں اتنی سختی نہیں ہے. ہم نے آیات کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے. لا اکراہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو بزور بازو زبردستی اسلام قبول کرنے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے کہ دین میں جبر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو، عیسائی کو، ہندو کو، سکھ کو، یہودی کو آپ ڈرا کے دھمکا کے اسلام قبول کرواتے ہیں، اس کا اسلام اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اس نے رب کی رضا کے لیے تو قبول ہی نہیں کیا، اس نے تو آپ کے خوف سے کیا ہے. یا اگر دنیاوی لالچ دے کے آپ نے کروا لیا، اللہ کو پھر بھی نہیں چاہیے. تو لہذا کیا ہے کہ نیتوں کا اخلاص ضروری ہے، نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے. اگر نیتوں میں فطور ہے، نیت درست نہیں ہے تو پھر حضرت جی وقار بڑی بڑی نیکیاں بھی انسان کے لیے وبال جان بننے والی ہیں. آپ نے بے شمار مرتبہ وہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے بد نصیب لوگوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. آغاز ہی 3 قسم کے لوگوں سے ہوگا. اب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان میں مشرک ہوگا، شاید ان میں منافق ہوگا، شاید ان میں زانی ہوگا، شاید ان میں سود خور ہوگا، شاید ان میں جوا جو ہے وہ کھیلنے والا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ بظاہر نیک اعمال کرنے والے ان کو بغیر حساب کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ان کے ذریعے جہنم کو زیادہ شدید کیا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، زیادہ تیز کیا جائے گا. ان میں سب سے پہلے شہید ہے. بجاتے جیکار ہم میں سے کون سا بندہ جو یہ نہیں جانتا کہ اس سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے. اس سے بڑا عمل، اس سے مشکل ترین عمل کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ عمل رب کی رضا کے لیے ہوتا، یہ جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہوتی، تو پھر اللہ تبارک کی طرف سے اعلان تھا، وعدہ تھا، اور عام یہ جو ہے پکار تھی کہ بھئی تمہارے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، تمہیں زندگی میں ہی جنت میں تمہارا محل دکھا دوں گا. لیکن کیا ہے، جب شہید دربار الہی میں پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہاں جی کون سا عمل ہے؟ کہا اللہ تو نے جان دی تھی تیری جان میں قربان کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، اے انسان تو جھوٹ بول رہا، تو نے جان قربان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ دیکھیں، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ عرش والا دیکھے. لہذا تیری نیت کے مطابق دنیا میں نے تیرا نام پیدا کر دیا تھا، تیری واہ واہ بلے بلے ہو گئی تھی، تیرے چرچے ہو گئے تھے، تیرے نام کے فلکس لگے تھے، خبروں میں، اشتہارات میں، اخباروں میں تیرا نام جو ہے وہ چھپا تھا. تیری نیت کے مطابق تجھے اجر ملا. تیرا یہ عمل اگر میری رضا کے لیے ہوتا، آج جنت میں اعلیٰ والا مقام تیرا منتظر ہوتا. لہذا اس کو پکڑو، اس بدبخت کے پاؤں میں زنجیریں ڈالو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے انگاروں میں پھینک دو.